پاکستان کے یہ 16 مقامات ضرور دیکھیں۔ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں تو دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، کرپشن، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی جیسے برے حوالے ذہن میں آتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہم پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کے سامنے کچھ اچھے حوالے پیش کیے جائیں تو آپ کی وطن عزیز سے محبت کا پیمانہ کہاں پہنچ جائے گا۔ اگر آپ سیاح ہیں یا گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو یقیناً اگلے سال بھی آپ کے شیڈول میں کوئی نہ کوئی مقام ہوگا جہاں جانا چاہیں گے۔ آئیے کچھ ایسی ہی باتیں آج کرتے ہیں، ایسے مقامات جس کو آپ دیکھنا چاہیں گے، جو آپ کو بڑا محظوظ کریں گے۔ وادی نیلتر، گلگت بلتستان۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نیلتر اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت ہوتا ہے۔ چیڑ کے جنگلات سے گھری یہ وادی دنیا سے الگ تھلگ اور پرسکون جگہ معلوم ہوتی ہے۔ سید مہدی بخاری کے بقول ٹیلی پیتھی کرتی جھیلیں ایک سحر کی داستان، ایک مصور کا شاہکار جس کے زیر اثر کوئی بھی انسان خود سے بولنے لگے، سب کچھ اگلنے لگے۔ انسان لو بلڈ پریشر کے مریض کی طرح ایک جگہ ساکھ چکچکی باندھے بیٹھا رہ جاتا ہے اور سننے والا دل پر یوں دستے تسلی رکھتا ہے کہ روح تک مسیحائی کی تاثیر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی شمال کی جانب چہلا بانڈی پور سے شروع ہو کر توبٹ تک 240 کلومیٹر کی مسافت پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ شنگریلا ریزورٹس، کراکرم ہائی وے کو جگلوٹ کے مقام سے تھوڑا آگے چھوڑتی ہوئی ایک تنگ بھربھری اور خوش پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک سکردو کی طرف مڑ جاتی ہے۔ 7 گھنٹے کی اس مسافت میں کئی بستیاں، پہاڑی نالے اور خوش اخلاق لوگ مسافر کا استقبال کرتے ہیں۔ دریا سندھ پر بنا لکڑی کا قدیم پل عبور کرتے ہیں۔ ایک سڑک سیاحوں کی جنت شنگریلا کی راہ لیتی ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک مشہور تفریح گاہ ہے جو کہ سکردو شہر سے بذریعہ گاڑی تقریباً 25 منٹ کی دوری پر ہے۔ شنگریلا ریسٹ ہاؤس کی خاص بات یہ اس میں موجود ریسٹورنٹ ہے جو کہ ایئر کرافٹ کے ڈھانچے میں بنایا گیا ہے۔ وادی گوجال، وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سالہ سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ پورسن واقع جس کی سرحد میں براہ راست افغانستان کے علاقے واخان سے واخان کا علاقہ تقریباً 6 میل چوڑا ہے جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ کراکرم وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تصاویر ہی سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہیں۔ دیوسائی، ہمالیہ کے دامن میں واقع دیوسائی دنیا کا سب سے بلند اور اپنی نوعیت کا واحد پہاڑی میدان ہے جو اپنے کسی بھی مقام پر 4000 میٹر سے کم بلند نہیں۔ سال کے 8 ماہ یہ مقام برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے 4 مہینوں میں پہاڑی ڈھلوانوں اور گھاٹیوں پر مشتمل 3000 مربع کلومیٹر کے اس قدرے ہموار میدانوں کی زمین پر ہزارہ رنگ کے شوقین شوخ جنگلی پھول تو جا بجا کھلتے ہیں، مگر کہیں ایک بھی درخت نہیں ملتا۔ راما میڈو، ستور سے 11 کلومیٹر دور راما گاؤں واقع ہے جسے شمال کے خوبصورت ترین دیہات میں سے قرار دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے بعد راما کاسین میدان ہے جسے راما میڈو پکارا جاتا ہے۔ ہمارے بلاگر سید مہدی بخاری نے اس جگہ کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے: کھیتوں میں کام کرتی محنت کش عورتیں اور ان کی ہوا میں لہراتے رنگین آنچل، مہکتی فضا، خوشباش چہرے، کھلکھلاتے بچے، جھومتے درخت، مڑتی راہیں، بہتے پانی راما گاؤں کی پہچان ہے۔ اس طرح اگر آپ کے سامنے ایک کھلا سرسبز میدان ہو، میدان میں نالیوں کی صورت میں بہتا ٹھنڈا برف دودھیا پانی ہو، پانی کے کناروں پر میدان میں جا بجا بھیڑیں گائیں چر رہی ہوں، ارد گرد چیڑ کے لمبے لمبے سرسبز درخت ہوں، میدان کے کم میں پہاڑی ڈھلوان پر ٹکا چیڑ کا جنگل اور اس کے اوپر چونگڑا کی برف پوش چوٹی چوٹی کے ساتھ ناگا پربت کی جنوبی دیوار، نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتے گزر رہے ہوں، دھوپ ایسے کھلتی ہو جیسے بڑے سا آئینہ منعکس ہو کر ہر جگہ اجال دے، تو یقینی طور پر راما میڈو میں ہے۔ پائے، وادی شوگران سے اوپر جائیں تو ہندو کش کے پہاڑوں پر سرسبز پائے کا وسیع میدان اپنے اندر سیاحوں کو کھینچنے کی زبردست کشش رکھتا ہے۔ اکثر اوقات دھند اور بادلوں میں گھرے اس مقام کو جگہ جگہ بنے پانی بھرے چھوٹے گھڑے، گھڑ سوار، جنگلی پھول اور مکڑا پیک کی سرسبز چوٹی مل کر جادو اثر بنا دیتے ہیں۔ مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت کے سے گھری ہوئے پائے جھیل کا نظارہ بھی یہاں کا یادگار تجربہ ہو سکتے ہیں۔ ایون اور وادی بمبوریت، ایون ضلع چترال کا ایک گاؤں ہے جو چترال شہر کے جنوب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بمبوریت کے سنگم پر واقع ہے۔ پہاڑوں میں گھرے اس خوبصورت گاؤں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ اس طرح وادی بمبوریت سے جو ایون سے آگے ہے، یہ کیلاش کی 3 وادیوں میں سے ایک ہے۔ سفید محل سوات،
مرغزار ضلع سوات کا واحد پرفضا مقام ہے جو مرکزی شہر منگورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح صرف قدرتی حسن اور معتدل موسم کی وجہ سے مرغزار کا رخ نہیں کرتے بلکہ وہاں پر قائم ریاست سوات دور کی ایک تاریخی عمارت سفید محل کی سیر کرنے بھی جاتے ہیں۔ کیرتھر کا خطہ، اس خطے کی تاریخ اتنی بھرپور ہے کہ ہر ایک وقت کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں متعدد چوٹیوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ایک قدرتی سرحد بناتا ہے جس میں گورکھل، کٹے جی قبر اور بندوج جی قبر نمایاں ہیں۔ 150 میل تک پھیلا علاقہ ندیوں، چشموں اور تاریخی مقامات کی بدولت ایک مثالی تفریح گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مبارک ولیج کراچی، مبارک ولیج کراچی کا دوسرا بڑا ماہی گیر گاؤں ہے جس کی سرحدیں گٹانی یعنی بلوچستان سے لگتی ہیں۔ یہاں کے نظارے سنہری چٹانوں اور نیلگوں شفاف پانی کے انوکھے امتزاج کے گھیرے میں لپٹے نظر آتی ہیں۔ شہر کے شور و غور سے دور یہ مقام آپ کا بے پناہ محبت کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ ساحل کے قریب پہنچتے ہیں وہاں شیشے کی طرح شفاف پانی میں ڈولتی لنگڑ انداز کشتیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے پنجاب کا دیہی چہرہ، صوبہ پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سونا اگلتی زمینیں، لہلہاتے کھیت، نگار رنگ موسم قدرت کا عطیہ ہیں۔ موسم سرما رخصت ہوتا ہے تو موسم بہار کی رونقیں ہر سو پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جاڑے کے اختتام پر پیڑ پودے بھر سے سبزے کے چادر اوڑھتے ہیں، ہر سو سرسوں کے لہراتے کھیت نئی زندگی کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ سید مہدی بخاری کی بقول دریائے چناب کے کنارے آباد سیالکوٹ ہنرمندوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاید چناب کا ہی اثر ہے کہ جس کے پانیوں میں ایسا امرت گھلا ہے کہ اس کے کنارے بسنے والے شہر بستیاں گاؤں زمین کے ساتھ ذہن سے بھی سدا بہار زرخیز ہیں۔ اقبال، فیض احمد فیض اور شیو کمار بٹالوی سمیت کئی ذہین لوگوں نے یہاں سے جنم لیا۔ گانچے، سنگلاخ نوکیلے پہاڑوں، بہتے نیلگوں پانیوں، بلندی سے گرتی آبشاروں کی سرزمین قدرتی و انسانی حسن سے مالا مال ہے۔ گانچے کا صدر مقام خپلو اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ رانی کوٹ 26 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے، مگر اس کے باوجود حکام یہاں سیاحت کو فروغ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ کراچی سے اس قلعے تک رسائی نہایت آسان ہے اور قومی شاہراہ کے ذریعے یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ کراچی سے نکلنے کے بعد دادو کی جانب انڈس ہائی وے پر سفر کریں۔ سڑک کی حالت بہتر ہے اور سندھی کمپرس جی ایم سید کی آبائی قصبے تک 1 گھنٹے کا سفر۔ اس قصبے سے کچھ آگے تک دوراہا آتا ہے۔ رنگ آلود بورڈ پر اعلان کیا گیا کہ رانی کوٹ یہاں سے لگ بھگ 30 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اگرچہ سڑک کافی خراب ہے مگر پھر بھی یہ فاصلہ 30 سے 40 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ بھاولپور، پنجاب کی سابقہ ریاست بھاولپور تاریخی عمارت، یادگاروں اور باغات کے خزانے کی مالک ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے پر پشاور کراچی کی ریلوے لائن پر واقع ہے۔ صحرائی علاقے کے ساتھ یہاں سرسبز باغات بھی آپ کی نظروں کو تسکین پہنچاتے ہیں جبکہ محلات کی شان و شوکت مروب کر دیتی ہے۔ گورکھل، برف باری اور سندھ میں سننے میں جو کافی افسانوی لطف لگتا ہے مگر یہ صوبہ سندھ میں ایک مقام ایسا ہے جہاں موسم سرما میں حقیقت میں برف باری ہوتی ہے۔ 2008 میں تو یہاں کی تمام پہاڑیاں برف کی تہ سے ڈھک گئی تھی۔ گورکھل سطح سمندر سے 5688 فٹ بلند ایک دلکش مقام ہے اور یہ کیرتھر پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے جس نے مغرب سے سندھ کی سرحد کو بلوچستان سے ملایا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔